ایک دن ہمارے علاقے کے ایک گاؤں میں شادی تھی۔ وہاں سلیمان کے گھر والے اور ہم سب مدعو تھے۔ شادی کے وسیع گھر میں مجھے اور سلیمان کو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ مجھے اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ کچھ دیر کو یہاں سے باہر چلو۔ میں نے کہا کہ کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ کہنے لگا کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، دوبارہ موقع نہ ملے گا۔ مری یہاں سے قریب ہے، مری چلو۔ شادی میں اتنا رش ہے، سب ہی خریداری کے شوق میں شہر جاتے ہیں۔ میں ماں سے پوچھ لیتی ہوں۔ بولا ماں سے نہ پوچھو، اگر تم نے پوچھا تو وہ کسی اور کو بھی ہمارے ساتھ کر دیں گی، اور میں نے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ تم بس چادر لپیٹو اور نکلو۔ سڑک پر جو وین کھڑی ہے اس میں جا بیٹھو، میں پیچھے آتا ہوں۔ اگر وہاں تمہیں کسی نے سوار ہوتے دیکھ لیا تو پھر میں رابعہ اور خوبا کو بھی لے آؤں گا، ورنہ ہم اکیلے چلیں گے۔ میں مکان کے پچھواڑے سے نکلی، اتفاق سے ادھر کوئی نہ تھا۔ میں پہاڑی رستے پر چلنے کے بجائے سیدھی چڑھائی سے چڑھ کر سڑک پر پہنچی اور وین کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ سڑک کے سامنے والے کنارے پر وہ کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے آیا اور وین میں بیٹھ کر گاڑی چلا دی۔ ہم شہر کے ہوٹل میں آ گئے۔ وہاں رجسٹر پر اس نے میرا اور اپنا نام مسٹر و مسز لکھوایا۔ ہم کمرے میں آ گئے۔ اب ہم کھل کر باتیں کر سکتے تھے۔ اس نے کہا، پشیمانہ، تم آج مجھ سے صاف کہو، کیا چاہتی ہو؟ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، ہاں، میں تمہاری زندگی کی شریک بننا چاہتی ہوں۔ تو پھر تم میرے ساتھ ابھی اور اسی وقت کورٹ چلو۔ جب بات سارے خاندان میں پھیل گئی ہے تو کیوں نہ وہ کیا جائے جس کی ہم کو کچھ غلط نہ کر کے بھی سزا مل رہی ہے۔ تم ابھی میرے ساتھ کورٹ چلو، ہم نکاح کر کے آ جاتے ہیں۔ میرے دوست نے وہاں سب بندوبست کیا ہوا ہے، 2-3 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ خاندان میں تو ہم بدنام ہو چکے ہیں، بدنامی کسی روز کھلے گی تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ تم پھر کسی کے گھر آباد ہونے کے بھی قابل نہیں رہو گی، اور دوبارہ ایسا وقت نہیں ملے گا۔ ہم ابھی نکاح کر کے آ جاتے ہیں، میں تم کو واپس شادی والے گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ مجھے اسی طرح ذہنی طور پر کورٹ میرج کے لیے آمادہ کر رہا تھا۔ والد صاحب کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ وہ تو جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ ان باتوں سے مجبور ہو کر نہیں، بلکہ اپنی مرضی اور دل سے مجبور ہو کر میں سلیمان کے ساتھ اسی وقت کورٹ چلی گئی اور ہمارا نکاح ہو گیا۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو ہمیں بخت خان کے چھوٹے بھائی شہباز نے دیکھ لیا۔ اس نے اپنے بھائی کو بھی کہا کہ میں نے تیری ہونے والی بیوی کو اس کے کزن کے ساتھ دیکھا ہے۔ اب تم ہی سوچو کہ لوگ کیا کہتے ہوں گے کہ بخت کی ہونے والی بیوی اپنے کزن کے ساتھ چکر لگاتی پھرتی ہے۔ تبھی بخت نے اپنے چاچا سے کہا کہ ابھی اور اسی وقت شادی کا بندوبست کرو، میں مزید ایسی باتیں برداشت نہ کر سکوں گا۔ طرح خان تو افغانستان میں پھنسا ہوا ہے اور بیٹی کی شادی باپ کے آنے سے قبل ہو نہیں سکتی۔ تم ذرا صبر کرو۔ اصغر چاچا نے اسے ٹھنڈا کیا۔ جب میں شادی والے گھر پہنچی تو ماں پریشان تھی، وہ مجھے کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ اس وقت رابعہ آڑے آئی، اس نے ہی ماں کو روکا۔ ماں، کیا کرتی ہو؟ شادی والے گھر میں اپنا ہی تماشا بنا رہی ہو؟ یہ کہیں نہیں گئی تھی۔ پچھلے گھر میں لڑکیاں ڈف بجا رہی تھیں جو دلہا کا گھر تھا، یہ وہاں چلی گئی تھی۔ میں نے چھوٹی بہن کی فراست کی داد دی اور کہا، ہاں ماں، میں تو ادھر ہی تھی۔ تو مجھے بتا کر کیوں نہیں گئی تھیں؟ رابعہ کو تو بتا دیا تھا، الٹا میں نے رابعہ ہی کو پھنسا دیا اور خود ادھر ادھر ہو گئی۔ ماں رابعہ سے الجھتی رہ گئی۔ شادی ختم ہو گئی، ہم گھر آ گئے۔ اب میں جہاں پریشان تھی وہاں مطمئن بھی تھی کہ سلیمان کی منکوحہ ہوں، گرچہ یہ راز کسی ایٹم بم سے کم نہ تھا، مگر اب ہم دونوں اپنا کچھ تو دفاع کر سکتے تھے، کیونکہ میرا نکاح سلیمان سے ہو چکا تھا۔
بابا جان کے آنے کی امید نہ تھی، وہ مگر اچانک آ گئے۔ جب بخت والوں نے سنا کہ خان آ گیا ہے تو انہوں نے آ کر شادی کی بات چلا دی اور کہا کہ ہم جلد شادی کی تاریخ چاہتے ہیں۔ بابا جان بولے، ٹھیک ہے، مجھے آرام کر لینے دو، چند دن بعد آ جانا، ابھی مجھ کو اپنی بیوی سے بھی مشورہ کرنا ہے۔ بابا جان نے اماں جان سے رائے طلب کی تو ماں نے کہا کہ ابھی ان کو ٹال دو، کیونکہ پشمانیاں شادی پر رضامند نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بیمار پڑ جائے۔ بابا جان کو ہماری شادی کی کوئی جلدی نہ تھی، انہوں نے ان کو ٹال دیا کہ ابھی لڑکی کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ میرے سسرال والوں کو جلدی تھی کہ وہ اصل بات کا ذکر ابا جان کے سامنے نہ کرتے تھے کہ کہیں وہ رشتہ دینے سے انکار نہ کر دیں۔ وہ سلیمان کے والد کے پاس گئے اور کہا کہ طرح خان بیٹی کی شادی بخت سے کرنے پر رضامند نہیں ہے اور آناکانی کرتا ہے، تم جا کر اس کو راضی کرو اور ہمیں تاریخ لے کر دو، وہ ہمیں زبان دے چکا ہے، اب ہم یہ رشتہ نہیں چھوڑیں گے۔ سلیمان کو بھی خبر ہو گئی کہ معاملہ اب بالکل تیار ہے، تو باپ کو حالات سے آگاہ کیا اور کہا، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر یہ جرت کر لی ہے، اب حالات کو سنبھالنا آپ کا کام ہے۔ سلیمان کے والد صاحب جو میرے پھوپھا بھی تھے، یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ بات کو تشت ازبام کرنے کے بجائے انہوں نے دوسرا طریقہ اپنایا۔ وہ بخت کے والد کے پاس گئے اور کہا، دیکھو اصغر خان، تم میرے رشتے کے بھائی ہو، اس لیے میں تمہارے پاس درخواست کرنے آیا ہوں، ورنہ سیدھا طرح خان کے پاس جا سکتا تھا۔ اب میری بات غور سے سنو، میں پشمانیہ کا رشتہ اپنے بیٹے سلیمان خان کے لیے لینا چاہتا ہوں، تم یہ رشتہ چھوڑ دو، اس کے بدلے میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ اگر تم کو رشتے کے بدلے رشتہ درکار ہے تو میں اپنی بیٹی خوباں کا رشتہ تمہارے لڑکے کو دینے پر راضی ہوں، یا پھر تم اس کے لیے مجھ سے ایک ٹرک مال سے بھرا ہوا لے سکتے ہو۔ اصغر خان بولا، نہ میں رشتے کے بدلے رشتہ لوں گا اور نہ مال سے بھرا ہوا ٹرک، ایسا کوئی سودا مجھے منظور نہیں، میں پشمانیہ کا رشتہ ہی لوں گا، کیونکہ ہم نے بہت پہلے اس لڑکی کو بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور ہم آج بھی اس پر قائم ہیں۔ ہم تمہارے پاس اپنا مسئلہ لے کر آئے تھے اور تم الٹا اپنا مسئلہ لے کر آ گئے۔ اس کے بعد وہ لوگ میرے ماموں کے پاس چلے گئے۔ ماموں نے کہا، اگر لڑکی کا باپ تاریخ دینے پر راضی ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن رشتہ دینا یا نہ دینا ان ہی کا اختیار ہے، میں صرف ان کو تمہاری طرف سے کہہ سکتا ہوں، مجبور نہیں کر سکتا۔ ماموں جان آئے، انہوں نے میرے والدین سے میری شادی کی بات کی، اماں راضی نہ تھیں، انہوں نے بتایا کہ میں بخت والوں کی باتیں سن رہی ہوں، یہ لوگ ایک طرف میری بیٹی کو بدنام کر رہے ہیں، بدنام کرنے کے علاوہ دوسری طرف یہ لوگ تاریخ بھی مانگ رہے ہیں، اگر میری بیٹی بری ہے تو یہ کیوں اس کو بہو بنانا چاہتے ہیں؟ اب اگر انہوں نے پشمانیہ کا نام سلیمان کے ساتھ لیا تو میں بیٹی کی شادی سلیمان سے ہی کروں گی، لیکن والد صاحب نے ماموں کی بات مان لی اور میری شادی کی تاریخ بخت سنوار خان کے لیے دے دی، کیونکہ وہ زبان دے چکے تھے۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ اس دن میں خالہ کے گھر میں تھی، مجھے بالکل خبر نہ ہوئی کہ یہ معاملہ طے ہو گیا ہے۔ جب مجھے خبر ہوئی بہت روئی اور ماں سے کہا، ماں کیا صرف دولت کے لالچ میں میری زندگی برباد کرنی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میری پیاری بیٹی، یہ میرا کام نہیں، تمہارے والد صاحب کا کارنامہ ہے، میں تو ان لوگوں کی باتیں رشتہ داروں کی زبانی سن رہی ہوں کہ وہ لوگ تیرا نام سلیمان کے ساتھ لے کر ہمیں بدنام بھی کر رہے ہیں۔ جب یہ خبر سلیمان تک پہنچی وہ اسی وقت گھر آ گیا۔ بابا جان اور ماں گھر پر نہ تھے، وہ شادی کی تفصیلات لینے آیا تھا، صرف رابعہ گھر پر تھی۔ میں نے سلیمان کو دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کہا، ارے تم کیوں رو رہی ہو؟ یہ رونے کا وقت نہیں ہے، جرت سے کام لو،
یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے، میرا ساتھ دو، ہم اپنا نکاح نامہ تمہارے والد کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، کیا تم چاہتے ہو کہ یہاں میرا لہو بہتا نظر آئے؟ میں نے کہا تو پھر کیا حل ہے؟ اس نے پوچھا، کیا تم اسی وقت میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو؟ اپنا بیگ اٹھاؤ، 2 جوڑے ڈالو، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بس یہی ایک راستہ ہے کہ ہم دونوں کہیں دور چلے جائیں۔ سلیمان، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہوگا، کبھی نہیں، اس سے مر جانا اچھا ہے۔ میں نہ تو نکاح نامہ والد صاحب کو دکھانا چاہتی تھی اور نہ سلیمان کے ساتھ جانا چاہتی تھی، اور کیا حل تھا شادی کو روکنے کا؟ سلیمان بے بس تھا، وہ میری رضامندی کے بغیر کوئی قدم بھی نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اب وہ اتنا پریشان تھا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور کمرے کی دیواروں سے سر ٹکرا رہا تھا۔ اپنے والد صاحب کو بھی وہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا کیونکہ میں جو ساتھ نہیں دیتی تھی۔ 4 دن بعد وہ ایک دوست کے ساتھ میچ دیکھنے چلا گیا۔ جب وہ واپس لوٹا تو اس کی بہن نے بتایا کہ آج رات تیری بیوی رخصت کی جائے گی۔ سلیمان نے بہن سے کہا، تم اسی وقت جاؤ، جلدی سے نکاح نامہ اس کو دو اور اس کو کہہ دو کہ یا تو وہ اجازت دے کہ میں یہ کاغذات ظاہر کر دوں یا پھر خود ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجھے دے دے، تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اس کو اس نکاح سے آزاد کرنا ہے تاکہ وہ کسی اور کی دلہن بن سکے۔ اس کے بعد میں اس کی دنیا سے دور چلا جاؤں گا۔ خوبا نکاح نامہ لے کر آ گئی۔ کمرہ بند کر کے اس نے یہ نکاح نامہ میرے سامنے رکھا اور کہا کہ اب تم کیا کہتی ہو؟ اب بھی وقت ہے، نکاح نامہ ظاہر کر کے شادی روکی جا سکتی ہے۔ میں نے جواب دیا، اب تم مجھے مرا ہوا سمجھ لو، کیونکہ باپ کی پگڑی اچھالنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ پھر ان کاغذات کو میں نے اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خوبا سے کہا، سلیمان سے کہنا یہ تمہارا مجھ پر بڑا احسان ہوگا اگر تم میری عزت رکھ لو اور یہ راز ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں دفن کر لو۔ میرے دل میں اس کا پیار جوں کا توں تھا، مگر یہ جو گھر والوں سے چھپ کر کورٹ میں نکاح کیا ہے، یہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دینا۔ مجھ میں ہمت نہیں کہ والد کا اس طرح سامنا کر سکوں اور ان کی ذلت کراؤں۔ سلیمان کی بہن نے جب یہ باتیں اسے بتائیں تو اس نے میری عزت کی خاطر زہر کا یہ گھونٹ پی لیا، کیونکہ وہ سچے دل سے مجھ سے پیار کرتا تھا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور اسی وقت کسی نامعلوم منزل کی طرف نکل گیا۔ یوں میری شادی بخت سوار خان سے ہو گئی۔ میرا دل کسی طور اپنے شوہر کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ اب میں پچھتا رہی تھی کہ میں نے ہمت نہ کر کے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ پتہ نہیں والدین کی لاج رکھ کر میں نے اچھا کیا یا خود کے ساتھ ظلم کیا، لیکن یہ پچھتاوا ضرور تھا کہ کاش میں پھوپھی ہی کو اعتماد میں لے کر اپنے دل کا حال بتا دیتی تو وہی والد صاحب کو اس بات سے آگاہ کر دیتی کہ میں اور سلیمان عدالت میں نکاح کر چکے ہیں، مگر اپنی بزدلی کے باعث میں یہ سب نہ کر سکی۔ یوں میں ایک ایسے جہنم میں گر گئی کہ جہاں سے نکلنا چاہتی تو نکلنا ممکن نہ تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ والد صاحب خود بھی میری شادی بخت سوار سے نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر سوچتے تھے کہ یہ طے شدہ رشتہ بھی چھوڑ دوں تو کہیں میری بیٹی دوسرے مناسب رشتے کے انتظار میں بیٹھی نہ رہ جائے۔ اگر پھوپھی والوں کی طرف سے پیش رفت ہوتی تو وہ یقیناً میرے لیے سلیمان کو ہی ترجیح دیتے۔ سلیمان تو ایسا گھر سے غائب ہوا کہ پھر نہ آیا۔ آج بھی پھوپھی مجھے بد دعائیں دیتی ہیں کہ اس لڑکی کی وجہ سے میرا بیٹا گھر سے چلا گیا اور ہم سے جدا ہو کر در بدر ہو گیا۔ یہ تو شادی رچا کر گھر آباد کیے بیٹھی ہے، ان کو کیا خبر کہ محض شادی سے سبھی گھر آباد نہیں ہوتے جب تک کہ دل آباد نہ ہوں۔